میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں، پھر میں ایک مرتبہ قاری احمد علی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج مجھے یہ بتانا ہے کہ سحری اور افطاری کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ بس انشاءاللہ ایک ہفتے میں بہت ہی عظیم مہینہ، بہت مبارک مہینہ، بہت رحمت والا مہینہ، بہت مغفرت والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ رمضان مہینہ آ رہا ہے۔ ہم سب خوش ہو جائے کہ بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے نہ ہم مسجدوں میں جا پائیں گے، نہ جمعہ کی ادائیگی ہوگی، نہ تراویح کی ادائیگی ہوگی۔ بے شک اس کا بہت غم ہم کو ہے، لیکن مہینہ بہرحال بہت پیارا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ مہینہ ہم نے اس پر روزے فرض کیے ہیں، اگلی امتوں پر بھی فرض کیے۔ خیر میری ماں بہنوں بیٹیوں محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینے کا انتظار کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھتے تھے جبرائیل رمضان کب آئے گا، اے جبرائیل رمضان کب آئے گا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو سارے معصوموں کے سردار ہیں، آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے واسطے رمضان کے بارے میں پوچھتا ہوں، کیونکہ پہلے 10 دن رمضان کے آتے ہیں اللہ میری امت پر رحمتوں کے دریا بہاتا ہے، دوسرے 10 دن آتے ہیں اللہ مغفرت کا سیلاب لاتا ہے، اور تیسرے 10 دن آتے ہیں اللہ میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوله رحمہ واوسطه مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آ گئے اللہ رحمت ہی رحمت لے کر آ گئے، رمضان کے دوسرے 10 دن آ گئے اللہ مغفرتوں کا سیلاب لے کر آ گئے، اور آخری 10 دن آ گئے اللہ نے اپنی امت کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں پھر کئی مجلسیں انشاءاللہ رمضان میں قائم ہوگی۔ اس وقت مجھے بتانا ہے کہ کورونا وائرس ہے، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان مسلمان کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے بھوکوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو کبھی اناج کا پیکٹ دیا، کبھی فوڈ پیکٹ دیا، کبھی کھانا پکا کر دیا، اللہ یہ سارے دینے والوں کے عطیات کو قبول فرمائے۔ لیکن آج میں تمام مسلمان مالداروں سے ایک درخواست کروں گا، میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو کورونا وائرس میں آپ نے کھلایا پلایا، ان کے دودھ کا انتظام کیا، ان کے کھانے کا، ان کے غلے کا، ان کے اناج کا انتظام کیا۔ لیکن اب رمضان مہینہ آ رہا ہے، سب سے زیادہ اب ضرورت ہے ان غریبوں، ان محتاجوں، ان مسافروں، ان غریبوں اور ان بھوکوں کے لیے سحری کا انتظام کرنا اور افطاری کا انتظام کرنا۔ سحری کے بارے میں میں 3 حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کی قسم دل خوش ہو جائے گا، خاص کر کے ان لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا جو سحری کریں گے اور کرائیں گے انشاءاللہ، کریں گے بھی اور کرائیں گے بھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی حدیث ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا یہ برکت کا کھانا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے ہیں، ایک صحابی وہاں سے گزرے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے فرمایا آؤ نا میرے ساتھ سحری کا کھانا کھا لو، یہ تو بہت برکت والا کھانا ہے۔ میرے پیاروں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا کہا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو سحری کرے اس کے گھر میں تو برکت ہے، لیکن اللہ کی قسم جو سحری کرائے اس کے گھر میں کتنی برکتیں ہوگی۔ جب سحری کرنے میں برکت ہے تو غریب مسکین کو صبح صبح میں سحری کرانا اور اس کو اس لیے کرانا کہ وہ اللہ کا بندہ روزہ رکھنے والا ہے،
اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں برکتوں کا سمندر آئے گا. یہ تو پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی. دوسری حدیث سنتے چلے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرنے والے جب سحری کرنے والے سحری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور تمام آسمان کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. میری ماں بہنوں بیٹیوں یہ جہاں بھی ہم کو ایسا لگے کہ سحری کا بندوبست ہو رہا ہے ہم خود بندوبست کریں یا کم سے کم جو کر رہا ہے اس کو اپنے پیارا مال دے, اس کو اپنا چہیتا مال دے دے. جس مال سے ہم کو محبت ہے وہ مال دے دو, کیونکہ جو لوگ سحری کریں گے اور پھر سحری کرائیں گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اور رمضان میں اللہ کی رحمت کا کیا پوچھنا, اور پھر سارے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اللہ کی قسم کسی کو معلوم نہیں فرشتے کتنے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے فرشتے بہت ہیں جس کو کوئی گن نہیں سکتا. وہ سارے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے. اور تیسری فضیلت, کتنی پیاری فضیلت, کاش کہ یہ فضیلت سن کر ہمارا ہر بھائی, ہر مالدار, ہر صاحب حیثیت جتنی اپنے اندر طاقت ہو لوگوں کو سحری کراؤ, افطار کراؤ. تیسری حدیث کیا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سحری کا کھانا کھائے گا جتنا کھائے گا قیامت میں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا. واہ واہ میرے پیاروں, اگر ہم سحری کھائے اس کا ایک ایک دانے کا قیامت میں حساب نہیں ہوگا اور سحری کراؤ تو اس پر تو اللہ کتنا انعام دے گا کہ ہم اپنا مال کا قیامت میں حساب دینا ہی نہیں ہے. یعنی سحری کرنے والا اور سحری لوگوں کو کرانے والا اس حدیث کے مفہوم میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. ورنہ آپ کو معلوم ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ نے فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اگر ہم سحری کا کھانا کھائیں گے کھلائیں گے ہمیں قیامت میں کوئی حساب نہیں دینا ہوگا. یہ تو سحری کے بارے میں میں نے آپ کو مختصر 3 حدیثیں بتائی. اب آ جاؤ افطار کے بارے میں بہت سی احادیث ہے. کسی کو روزہ افطار کرانا, کسی کو روزہ افطار کرانا ایک لسی کا گھونٹ پلا دینا یا پانی پلا دینا یا کھجور کھلا دینا, آپ نے پڑھا ہوگا. لیکن میں ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں, بہت پیاری حدیث ہے. اس کو سننے کے بعد ارادہ کرو کہ اللہ نے ہم کو مال دیا, ہم افطار کریں گے اور جتنا ہوگا ہم لوگوں کو افطار کرائیں گے, کیونکہ کھلانے پلانے والا اللہ ہے. اللہ ہم کو ذریعہ بناتا ہے ورنہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے. ہمارے آقا نے کتنے پیار سے فرمایا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی کو افطار کرایا تمہیں تین انعامات ملیں گے. سب سے پہلا انعام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. نمبر 2 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دے گا. اور نمبر 3 جتنے لوگوں کو افطار کراؤ گے ان کے روزے کا ثواب بھی افطار کرانے والے کو ہی ملے گا. یعنی اگر کسی نے 20 آدمی کو افطار کرایا تو اس کو ملا کر 21 آدمی, خود ایک وہ اور 20 آدمی کو افطار کرایا, ایک دن میں 21 روزوں کا ثواب ملے گا. جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. افطاری کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو دل کو رلا دیتا ہے. اور دعا کرو کہ ہم افطار کریں گے, خاص کر کے کورونا وائرس میں ہم غریبوں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں, لاچاروں, مجبوروں کے لیے ابھی 1 ہفتہ باقی, ابھی سے انتظام شروع کرو اور نیت کرو کہ بھر بھر کے ہم بہت سارے لوگوں کو سحری بھی کرائیں گے, افطار بھی کرائیں گے. انشاءاللہ قیامت میں جہاں حضرت علی ہوں گے, حضرت فاطمہ ہوگی, وہاں ہم ہوں گے. کیونکہ میں ایک حدیث سے پاک آپ کو سنا رہا ہوں, بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, دونوں بیمار ہو گئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے, فاطمہ کو پوچھا کیا ہوا حسن کو, کیا ہوا حسین کو. حضرت فاطمہ نے کہا دونوں کو بخار
बीमारी और बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। हमारे नबी ने फरमाया 3 रोजे रख लो, तुम्हारे 3 रोजे रखने की बरकत से हसन हुसैन को शिफा मिल जाएगी। चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 रोजे रखे, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 3 रोजे रखे, और इनके घर में खादिमा हजरत फिज़्ज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने भी 3 रोजे रखे। लेकिन वो रोजों का हाल क्या हुआ? जब पहला रोजा रखा, हजरत अली भी रोजेदार है, हजरत फातिमा ने भी रोजा रखा है, हजरत फिज़्ज़ा ने भी रोजा रखा है। पहला रोजा है, इफ्तारी का वक्त है, थोड़ा बहुत कुछ खाना दस्तरखान पर है, कुछ जौ और कुछ रोटी दस्तरखान पर है कि दरवाजे पर खिटखिटाहट हुई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर गए तो दरवाजे पर एक खड़ा हुआ कहता, मैं मिस्कीन हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मोहताज हूँ, आप मुझे कुछ दे देना। ये तो आप तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से ताल्लुक रखते हैं ना। तो हजरत अली अंदर आए, हजरत फातिमा और हजरत फिज़्ज़ा से बात की और जितना इफ्तार का सामान था सारा का सारा वो मिस्कीन को दे दिया और खुद इन्होंने पानी पिया और इफ्तार कर लिया। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, क्योंकि 3 दिन का रोजा रखना है, 3 दिन की मन्नत मानी है। दूसरे दिन रोजा रखा, बस इफ्तार का वक्त है और किसी ने दरवाजा खिटखिटा। हजरत अली ने दरवाजा खोला तो एक मासूम यतीम बच्चा खड़ा है और यतीम बच्चा कहता, मैं यतीम हूँ, मेरे अब्बा का साया मेरे सर पर नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दो। हजरत अली आए और सारा इफ्तार का जो सामान था वो यतीम को दे दिया। फिर तीसरे दिन हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत फिज़्ज़ा ने फिर रोजा रखा। वही इफ्तार का वक्त आया, इफ्तार का वक्त आया और दरवाजे पर खिटखिटाहट हुई। दरवाजा खोला तो किसी ने कहा, मैं कैदी हूँ, मैं कैदी हूँ, मैं बंद हूँ, मैं जेल में बंद हूँ, मैं कैदी हूँ, बहुत मुश्किल से यहाँ आया हूँ, आप मुझे कुछ खाना खिला दे, बहुत दिन का भूखा हूँ। हजरत अली अंदर आए और सारा इफ्तार का सामान दे दिया। 3 दिन तक इफ्तार में मेरे प्यारे, कहना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत फिज़्ज़ा ने पानी से इफ्तार किया। अब इतने भूखे कि अचानक किसी ने पैगाम भेजा कि अल्लाह के रसूल पाक सासर बुला रहे हैं। अब हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत फिज़्ज़ा और 2 मासूम बच्चे हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन सबको लेकर ये लोग अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हसन हुसैन का क्या हाल है? फरमाया, हमने रोजा रखा, दोनों को अल्लाह ने शिफा दे दी, दोनों का बुखार उतर गया, लेकिन भूख बहुत लगी है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने किया? हजरत अली ने पूरा वाकया सुनाया। हमारे नबी ने फरमाया, अली खुश हो जाओ, तुम लोगों की शान में कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई है और तुम्हारी तारीफ पैदा करने वाला अल्लाह खुद कर रहा है। कुरान करीम में आयत करीमा आई, वयुतइमून الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ 29 पारे में आयत करीम आई जिसमें अल्लाह फरमाते, कितने प्यारे हैं मेरे वो बंदे, मतलब हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत फिज़्ज़ा, जो खुद भूखे हैं मगर पहले दिन मिस्कीन को खाना खिलाए, दूसरे दिन यतीम को खाना खिलाए, तीसरे दिन कैदी को खाना खिलाए, और ये खिलाना सिर्फ अल्लाह वास्ते, अल्लाह वास्ते। तो मैं तमाम आज के मुसलमान अमीरों मालदारों से कहूँगा, गरीबों का ख्याल करें और सहरी और इफ्तारी का इंतजाम करें। आज मैं आपको बताऊं, कुरान से पूछो सबसे बड़ी भलाई क्या है? सबसे बड़ी भलाई क्या है? कुरान करीम ने एक लंबी फहरिस्त बताई है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये आयत को नकल किया है। लंबी फहरिस्त बताई है कि भलाई क्या है, लेकिन उस भलाई में अल्लाह ने एक बहुत प्यारी बात फरमाई। क्या फरमाया? वआतल माल अला हुब्बि ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न अस्सबील वस्साइलिन वफ़िर रिक़ाब।
सूरह बकरा में आयत है कि अल्लाह फरमाते भला ये है कि तुम्हारे पास माल है, बेशक तुमको माल से मोहब्बत है, मगर रिश्तेदारों का, गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, कैदियों का, मुसाफिरों का। पर आज कितने मुसाफिर भटक रहे हैं, कितने मुसाफिर भटक रहे जो कोरोना वायरस की वजह से एक जगह जाम हो गए। उनके पास आज ट्रेन नहीं, बस नहीं, उनके पास कोई ट्रेवल के लिए कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे मुसाफिर हैं जो भूखे हैं, रास्ते में पड़े हैं, प्लेटफॉर्म पर पड़े हैं। हम उन गरीबों और मिस्कीनों के लिए फूड पैकेट का, पका हुए खाने का, खास करके सहरी का और इफ्तारी का इंतजाम करें। ये सहरी और इफ्तारी के बारे में जो बातें मैंने कही, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।